نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے، اور میری وہ بہنیں اور وہ بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، اور میرے وہ بہن بھائی جن کے روزگار نہیں ہے، جن کا روزگار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے خزانوں سے حلال و پاک رزق کا روزگار عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے ایک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے، اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک اصلاحی ویڈیو ہے، اصلاح پہ مبنی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اصلاح کس طریقے سے کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ ضرور ساتھ دیں گے اور اس ویڈیو کو فل واچ کریں گے اور پورا وقت دیں گے تاکہ یہ تفصیلی بیان آپ لوگوں تک صحیح پہنچ سکے اور آپ لوگ اسے سن کر اس سے مستفید ہو سکیں، اور ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد کا پتہ چل سکے، کیونکہ اس سے قبل جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اسٹار گڈ ٹی وی کی جانب سے وہ مختصر ویڈیوز تھیں۔ تو آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہے، تفصیلاً ہے، کیونکہ مختصر ویڈیو میں بات سمجھ نہیں آتی، تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، لہٰذا آج کی جو ویڈیو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی اور اس کی تابعداری اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی پہچان کے بارے میں ہے، اور اپنی ہم سب کی تخلیق کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا میں کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور کس مقصد کے لیے بھیجا۔ تو اس کے لیے آپ سب لوگوں کی مدد درکار ہے، اور وہ مدد یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ میں رہیں گے تو ویڈیو کو چار چاند لگ جائیں گے اور ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ جب تک آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے، آپ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی، تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بات سمجھ سے باہر ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنی زبان سے آپ سب لوگوں تک میں خیر پہنچاؤں، تو یہی چونکہ زندگی کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پورا دین جو ہے یہ ہماری زندگی میں آ جائے اور پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ یہ مقصد میرا بھی ہونا چاہیے، یہ مقصد میرے بھائی اور بہنوں آپ لوگوں کا بھی ہونا چاہیے، بڑوں کا بھی ہونا چاہیے، چھوٹوں کا بھی ہونا چاہیے، بلکہ ماں کی گود سے پیدا ہونے والا بچہ، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جو ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس کو بھی اس چیز کا علم ہو، اس کو بھی بچپن ہی سے سکھایا جائے کہ تجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دنیا کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس دنیا میں تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کی بندگی، اس کی تابعداری والی زندگی اپنانے کے لیے بھیجا ہے، کہ تم نے اپنے رب کی پہچان کرنی ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، اور تمہارا رازق کون ہے، اور مجھ سے تیرا کیا رشتہ ہے۔ ماں نے یہ بات اپنی گود میں ہی اس بچے کو سمجھانی ہے، اس بچی کو سمجھانی ہے، اور اپنے باپ کے متعلق اس کو بتانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ ماں کی گود ہی سے انسان کو ملتی ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو ماں کی گود سے اچھی تربیت ملتی ہے،
ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہی سب سے اہم چیز ہے کہ ہم مرنے سے قبل جو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، یعنی کہ ہماری اولاد، ان کی تربیت اچھی ہو سکے، تو یہی ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ میرے یقین کن چیزوں پہ بنا ہے اور میری اولاد کا یقین کن چیزوں پہ ہے، کیونکہ قیامت والی روز ان بندوں سے ان کی رعایا یعنی ان کی اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر ماں باپ کی اپنی رعایا ہوتی ہے، ان کے بچے بچیاں جو ان کے گھر کے افراد ہوتے ہیں وہ ان کی چھوٹی رعایا ہے، اور اس حساب سے جس بندے کو جتنی بڑی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہیں ان تمام ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو خوش آباد رکھے۔ امید ہے کہ آپ ضرور اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ رہتے ہوئے اس پوری ویڈیو کو واچ کریں گے، اسکپ نہیں کریں گے۔ اگر آپ لوگ اسکپ کریں گے تو بات سمجھ سے باہر ہوگی۔ صرف اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت ہے کہ میری بھی اصلاح ہو جائے اور آپ لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ تو اطلاع ہونے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سنیں، اطلاع کو پورا سنیں، اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور اصلاح کا یہی ہے کہ جو بولنے والا ہے وہ اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دے، بات کرے، تاکہ اس کی اصلاح اور آپ لوگوں کو اطلاع ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ لوگ کرنے والے بنو گے تو آپ لوگوں کی اصلاح ہوگی، دوسروں تک اطلاع ہوگی، اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھیں گے۔ تو میرے بھائی و بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں کو پیدا کیا، تمام زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو حقیقی ہے، جو اپنے ذات اور صفات کے لحاظ سے بالکل یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ تھا، نہ کوئی باپ ہے اور نہ ہوگا، نہ وہ کسی ماں سے جنا تھا، نہ اس کی ماں ہے اور نہ ہوگی، نہ وہ کسی کا بیٹا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، نہ اس کی کوئی بیٹی تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے، وہ اکیلی ذات ہے جو خود اپنے ذات و صفات کے متعلق بیان کرتا ہے سورہ اخلاص میں کہ قل هو اللہ احد، اپنی یکتانگی کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارا رب جو ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ جل جلالہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے بالکل اکیلا ہے۔ تمام طاقتوں والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام پاک صفات کا مالک ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ پاک فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ جل جلالہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کسی انجینئر کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی زمیندار کی ضرورت ہے، نہ اسے ماں کی ضرورت ہے، نہ اسے باپ کی ضرورت ہے، نہ اسے بھائی کی ضرورت ہے، بلکہ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو، نہ اسے کسی آرکیٹیکٹر کی ضرورت ہے۔ وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے، وہ بے نیاز تھا، بے نیاز ہے، بے نیاز رہے گا۔ یہ اسی کی صفات ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک یکتا جان کر اس کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ بات میرے بھائیو بزرگوں دوستو موت سے قبل ہماری سمجھ میں آ جائے کہ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے بالکل یکتا اور صمد و بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد،
اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ اس کے برابر والا کوئی بھی اس دنیا میں، اس کائنات میں نہیں ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کریم بہت عظیم ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارک جو ہے بہت بڑی عظمت والی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنے رب ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کی طرف ہی رجوع کرنے چاہیے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہو کہ میرے رب نے ہمیں بیمار کیا اور وہی ہمیں شفا دینے والا ہے۔ اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں یہ یقین ہو کہ میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور وہی جو ہے نا ہمیں وہی ذات جو ہے، اسی کی ذات جو ہے ہمیں دکھ سے نکالنے والی ہے۔ اگر ذلت ملتی ہے تو تب بھی اسی کی طرف سے، اگر عزت ملتی ہے تو اسی کی طرف سے، اگر کامیابی ملتی ہے تو اسی کی طرف سے، اگر ناکامی ملتی ہے تو اسی کی طرف سے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، وہ کسی کا شریک نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، موت سے قبل یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیں اور میرے بھائی اپنے رب ذوالجلال کی عبادت کی پابندی کریں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے پہ زندگی گزاریں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس ساری زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، تو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو بھیجا۔ اس سے قبل اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دست قدرت سے ان کو بنایا۔ حالانکہ یہ زمین و آسمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن فیکون سے بنایا، کہ جیسے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی چیز کے بنانے کا ارادہ کر لیتا ہوں تو میرا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ کن ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا اور میرے بھائی بزرگوں دوستو اس میں پھر جب روح پھونکی تو یہ روح جب داخل نہیں ہو رہی تھی تو اللہ کا امر تھا، اللہ کریم نے حکم دیا، جب وہ داخل ہوئی تو روح نے کہا کہ اے میرے اللہ، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، اس وجود سے، اس جوسے سے، اس مجسمے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی تم نے کچھ دیکھا نہیں، جب تم اس کے بیچ میں جاؤ گی اور جب تم میں داخل کر دوں گا تو تمہیں کافی ساری چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو تم نے نہیں دیکھیں، وہ چیزیں تمہیں ملیں گی جو تم نے نہیں کھائیں، تمہیں ساری لذتوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کریم نے جب روح کو اندر کیا حضرت آدم علیہ السلام کی مجسمے میں، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو کچھ ہی دنوں کے بعد وہ روح جو تھی وہ آدم علیہ السلام سے مانوس ہوئی، اور جب آدم علیہ السلام کے وہ مجسمے میں وہ روح داخل ہوئی تو اس روح نے آدم علیہ السلام کی آنکھوں کی مدد سے کافی چیزیں دیکھیں، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اور جنت کی کافی آرامدہ نعمتیں پائیں، بہت سارے میوے، بہت سارے پھل پھول، ہر قسم کی نعمتیں اس روح نے ان آنکھوں کی مدد سے دیکھیں، اور اس روح نے حضرت آدم علیہ السلام کے کانوں کی مدد سے میرے بھائیو بزرگوں دوستو بہت ساری خوبصورت آوازیں جنت میں سنی، مختلف پرندوں کی خوبصورت آوازیں سنی، سریلی آوازیں سنی، تسکین سے بھری ہوئی آوازیں سنی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اسی طرح روح نے آدم علیہ السلام کے ناک کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں خوبصورت پھولوں کی خوشبوئیں لیں اور ان کو سونگھا۔ حالانکہ روح کو اس چیز کا کیا پتہ تھا اس سے قبل، یہ تو اللہ کا امر تھا، لیکن جب روح نے یہ کمالات دیکھے تو اس کو حیرانگی ہوئی کہ واقعی یہ تو بہت ہی زبردست چیز ہے جس کی مدد سے میں نے ساری چیزیں دیکھیں۔ حالانکہ میں نے اپنے رب سے فرمایا کہ اللہ تو مجھے اس روح سے، اس مجسمے سے نکالنے کا وعدہ کر۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ کریم نے کہہ دیا کہ اے روح، تجھے میں نکالوں گا اس مجسمے سے،
لیکن جب وقت آئے گا تجھے میں نکال دوں گا، کیونکہ ابھی وقت سے پہلے نہیں، تم نے کچھ عرصے کے لیے اس کے بیچ میں رہنا ہے، لیکن پھر جب میں تمہیں نکالوں گا تو پھر تمہارا دل نہیں ہوگا، تم نہیں نکلو گی۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، واقعی یہ جو انسان کے ساتھ یہ جو روح ہے، یہ اس کے وجود کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک دو جانور ہوتے ہیں، ایک جانور نے کسی نے پالا ہو، کوئی بھینس پالی ہو یا کوئی گائے پالی ہو، تو میرے بھائی بزرگو دوستو، بہت پیار محبت سے اس مالک نے اس کو رکھا ہوتا ہے، اس کو گھاس وغیرہ کھلاتا ہے اور اس کو دودھ چوتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ عنقریب کوئی دوسری بھینس یا گائے لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ میں باندھ دیتا ہے، تو وہ اس گائے کو یا اس جانور کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کو ٹکریں مارتا ہے۔ پھر جب وہ کسان جو ہوتا ہے ان کو گھاس ڈالتا ہے یا ان کو خوراک چارہ ڈالتا ہے، تو یہ آپس میں لڑتے ہیں۔ لیکن جب کچھ دنوں کے بعد وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت سے واقف ہو جاتے ہیں، تو پھر میرے بھائی بزرگو دوستو، پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور پھر نہ کسی کو ٹکر لگاتے ہیں، نہ کسی کو لات مارتے ہیں، بلکہ جب ایک گائے یا ایک بھینس کو کھولا جاتا ہے اور وہ لے کے جاتے ہیں تو وہ دوسری بار اس کو آوازیں دیتی ہے، تو اتنا مانوس ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ یہ روح بھی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے مجسمے میں داخل کی، تو جب اس نے آدم علیہ السلام کے اندر جا کے جب اس نے سارے جنت کو دیکھا، آدم علیہ السلام کی آنکھوں کے ذریعے سے جنت کو دیکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو سونگا اس ناک کے ذریعے سے، اور سریلی آوازیں اس نے اس مجسمے کے کانوں کی مدد سے سنی میرے بھائی بزرگ دوستوں۔ اور اسی طرح ہاتھوں کی مدد سے اس روح نے پکڑنا سیکھا، اسی طرح دل کی مدد سے اس نے فیصلہ کرنا سوچنا سیکھا، اور دماغ کے ذریعے سے اس نے میرے بھائی بزرگ دوستوں ڈائریکشن سیکھیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، ٹانگوں کی مدد سے اس روح نے چلنا سیکھا، جوڑوں کے ذریعے سے ان کو بیٹھنا اور سونا سیکھا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، کافی ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اس روح نے اس مجسمے کی برکت سے دیکھیں، حالانکہ اس روح کو اس سے قبل یہ پتہ نہیں تھا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ وہ سیکرٹ چیزیں ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ واقعی کہ یہ اس طرح ہی ہے کہ روح نے ان ساری چیزوں کو ان کی مدد سے دیکھا۔ اور میرے بھائی بزرگو دوستو، جب آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا کیا، تو اللہ کریم نے تمام ملائکوں سے کہا کہ اے ملائکو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ لگاؤ۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، کوئی بھی سارے کے سارے ملائکہ نے جب اللہ کریم کے یہ حکم سنا، تو سب کے سب جو تھے وہ سجدہ میں پڑ گئے، گر گئے اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ایک شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، جبکہ یہ ملائکوں کا سردار تھا اور اس کو حکم ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اور میرے بھائی بزرگو دوستو یہ منکر ہو گیا۔ اللہ کریم نے اسے کہا کہ تو کیوں نہیں سجدہ کر رہا؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ، میں اس لیے سجدہ نہیں کر سکتا کہ یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے اور میں آگ سے۔ تو اس کے بیچ میں تکبر آیا اور میرے بھائی بزرگو دوستو ذلیل ہوا۔ اللہ کریم نے اس کو اپنی جنت سے، اس کو اپنے اس ملائکوں کی فہرست سے نکال دیا، اور میرے بھائی بزرگو دوستو یہ نافرمان ہوا، اور ہمیشہ کے لیے اس نے کہا کہ اے اللہ، میں تیرے بندوں کو، جو تیرے بندے ہیں، ان کو میں ہمیشہ غلط راستے دکھاتا رہوں گا، اور ان کو میں اپنی طبیعت والی زندگی پہ گزارنے پہ مجبور کروں گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تو اس طرح کرے گا تو جو میرے بندے ہوں گے وہ میری طرف آئیں گے، اور جو تیرے ساتھی ہوں گے وہ تیری طرف جائیں گے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، ڈیٹیل ہمارے سامنے ہے۔ ایک دایاں ہاتھ ہے، ایک بایاں ہاتھ ہے، دو راستے ہیں۔ ایک راستہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی طرف جاتا ہے، اس کی خوشنودی، اس کا قرب حاصل کرنے کی طرف جاتا ہے، اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کی طرف جاتا ہے، اس کی بندگی کی طرف جاتا ہے۔ اور دوسرا راستہ جو ہے وہ شیطان کا ہے، جو شیطان کی طرف بڑھتا ہے، اور جو لوگ اس راستے پہ بڑھ جاتے ہیں تو بڑھتے بڑھتے ہلاکت میں آ جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی تباہی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسی حالت سے بچائے۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا اور بہت ساری چیزوں کے نام اس کو سکھائے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کریم نے جب آدم علیہ السلام کو کافی نعمتوں سے نوازا
اور کافی چیزیں اس کو سکھائیں، تو حکم ہوا کہ اے آدم ان ملائکوں کے ساتھ میں تمام چیزوں کے نام بتاؤ جو ہم نے تمہیں بتائے۔ تو آدم نے کہا کہ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تمام پاک صفات تیرے لیے ہیں۔ آدم کے پاس تو کوئی علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو آپ نے اپنے رحمت سے اس کو عطا کیا۔ تو آدم علیہ السلام نے ساری کی ساری ڈیٹیل جو تھی، ہر چیز کا نام جو تھا ملائکوں کو گنوایا۔ تو ملائکے حیران ہو گئے کہ اللہ کریم نے یہ کیا چیز بنائی ہے۔ اور میرے بھائیو بزرگ دوستو، واقعی کہ بندہ جو ہے بہت کمالی چیز ہے۔ یہ بندہ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے میں اپنی رضا چاہتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ میرا فرما بردار ہو جائے اور میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، کہنے مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ بڑے کمزور ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی بھی بھٹکنا نہیں ہے، ہم لوگوں نے کبھی بھی جو ہے نا نقصان والی زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ کامیابی والی زندگی کی طرف بڑھنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کے دین کو سیکھنا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے مقصد سے ہٹ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ ہلاک ہو جائیں گے جی۔ جیسے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم سے پوچھا کہ یا اللہ جل جلالہ، اگر یہ سارے کے سارے مخلوقات جو ہے یہ تیری نافرمان ہو جائے تو ان کے ساتھ کیا کر لے گا؟ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اول تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ میرے نافرمان ہو جائیں، اور اس طرح ہو بھی گیا تو میں ان پر ایک جانور مسلط کر دوں گا، ایک جانور، اور وہ آ کے ان ساروں کو سمیٹ کے ایک نوالا کر کے ہڑپ کر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو بہت زیادہ حیران ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ فرمایا کہ یا اللہ، اتنا بڑا جانور آپ نے کہاں پال رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ میری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگ دوستو، یہاں پہ چراگاہ کی بات نہیں ہوئی، چراگاہوں کی بات ہوئی ہے۔ اللہ کریم کے خزانے بہت بڑے ہیں میرے بھائیو بزرگ دوستو۔ اتنا بڑا جانور اور ایک چراگاہ نہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں خربوں نہ ختم ہونے والی چراگاہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں، اور ایسی مخلوق اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات کو ایک نوالا کر کے ہڑپ کر جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو دھک ہو کے رہ گیا، حیران رہ گیا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج انسان جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق سوچتا ہے، اپنی حیثیت سے بلکہ باہر سوچتا ہے۔ ہم لوگ اپنے دماغ سے ہٹ کے سوچتے ہیں جی۔ اور میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ جو ہے یہ ایک حقیقی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے وہ اللہ کی بندگی کے لیے، اس کی تابعداری کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہم لوگوں نے وہ کام کرنے ہیں جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رضا والے ہیں، اور ان کاموں سے بچنا ہے جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، ہم لوگوں نے انشاءاللہ عزیز دین کی محنت کرنی ہے، دین کو سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ جیسے کہ ایک کسان ہوتا ہے، بات تھوڑی مثال سے سمجھ میں جلدی آ جاتی ہے۔ ایک کسان جو ہوتا ہے وہ غلے کی محنت کرتا ہے، غلے کی محنت۔ تو سب سے پہلے غلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں آتا ہے۔ جب وہ کوئی فصل بوتا ہے، گندم بوتا ہے، مکئی بوتا ہے، گنا بوتا ہے، جو بھی بوتا ہے، تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، سب سے پہلے وہ غلہ جو ہوتا ہے وہ اس کے گھر میں آتا ہے، اور میرے بھائی بزرگ دوستو، اس کے بعد پھر وہ دنیا کی بڑی بڑی مارکیٹوں میں اور منڈیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب مومن بندہ دین کی محنت کرتا ہے تو سب سے پہلے دین جو ہوتا ہے وہ اس کی زندگی میں آتا ہے، اور جب یہ مومن بندہ دین کی محنت چھوڑ دیتا ہے تو سب سے پہلے دین اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے، اور پھر دوسروں معاشروں سے نکل جاتا ہے اور لوگوں کی زندگی سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ بہت اہم ہے کہ ہم لوگوں نے دین کی محنت کرنی ہے۔ اگر ہم لوگ دین کی محنت نہیں کریں گے تو یہی صورت ہوگی جی
تو میرے بھائی اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ہم لوگوں نے اس مقصد پہ آنا ہے جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ہم سب لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ کسان اگر ایک باغبان ہوتا ہے اور وہ باغبان اپنے باغ کو بوتا ہے، اس میں بہت سارے پودے اس نے اس میں لگائے ہوتے ہیں۔ کوئی آموں کا باغ رکھتا ہے، کوئی امرودوں کا باغ رکھتا ہے، کوئی سیب کا باغ رکھتا ہے، اور میرے بھائی بزرگ دوستو کوئی آلوچوں کا باغ رکھتا ہے، کوئی خوبانی کا باغ رکھتا ہے۔ تو ہر باغبان جو ہوتا ہے وہ اپنے باغ کا بہت ہی خیال رکھتا ہے، ان پودوں کی وقت وقت سے شاخ تراشی کرتا ہے، ان پودوں کو وہ کھاد ڈالتا ہے، ان پودوں کو وہ چونا لگاتا ہے، ان پودوں کو میرے بھائی بزرگ وقت وقت سے پانی دیتا ہے، اور میرے بھائی بزرگ دوستوں ان کو ہر قسم کی سردی گرمی سے ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ باغبان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ باغ اگر آج ترقی کرے گا تو کل اس سے بہت بڑی آمدنی مجھے حاصل ہوگی۔ اگر آج میں اس باغ کی محنت نہیں کروں گا اور ان پودوں کا خیال نہیں کروں گا، ان کی شاخ تراشی ٹائم پہ نہیں کروں گا، ان کو پانی ٹائم سے نہیں دوں گا، ان کو کھاد نہیں دوں گا، ان کو دھیان نہیں دوں گا، ان کو سردی گرمی سے نہیں بچاؤں گا، تو کل کو یہ پودے جو ہوں گے یہ خراب ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا، جو میرا مقصد ہے پھل پیدا کرنا، تو وہ پودا پھر پھل نہیں دے گا اور نقصان ہوگا۔ تو جب وہ باغ پھلتا ہے اور پھولتا ہے، اور میرے بھائیو بزرگ دوستو سارے کے سارے پودے جو ہوتے ہیں وہ میوہ دینا شروع کر دیتے ہیں، پھل دینا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے بھائیو بزرگو دوستو جب وہ باغ پھل دینا شروع کرتا ہے تو باغبان خوش ہوتا ہے، اور پھر وقت وقت سے ان سے پھل اتارتا ہے، اور وہ پھل جو ہوتا ہے وہ بڑی بڑی مارکیٹوں منڈیوں میں بھیجتا ہے، جس سے اس کو بہت بڑی آمدنی حاصل ہوتی ہے، اور اس کا گھر اس سے پھلتا پھولتا ہے، اس کا پیٹ پلتا ہے، اس کے بچوں کا پیٹ پلتا ہے، جو ساری ضرورت پوری ہوتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ انہی دنوں میں ان پودوں میں سے کوئی پودا خشک ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور بیمار پڑنے کے ساتھ وہ پودا خشک ہو جاتا ہے اور پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ جو پودے سبز ہوتے ہیں اور پھل دیتے ہیں تو ان کا بہت لوگ خیال رکھتے ہیں۔ اگر کوئی پودا خشک ہو جائے کسی بیماری کی وجہ سے تو پھر لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ کو خود ہی اندازہ ہے۔ پھر وہ باغبان جو ہوتا ہے پھر اس پودے کو اس باغ میں نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے، اس کی حالت یہ ہوتی ہے میرے بھائیو بزرگو دوستو کہ اس پودے کو وہ کسان، وہ باغبان جو ہوتا ہے وہ جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے، اور اسے جڑ سے اکھیڑ دینے کے بعد اسے تندور کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب پودا اپنے مقصد سے ہٹ گیا، پھل دینے والا پودا، جس پودے کو اس باغبان نے پھل دینے کے لیے لگایا ہوا تھا، اور وہ اپنے مقصد سے ہٹا تو باغبان نے اس کو چھوڑا نہیں باغ میں، بلکہ اس کو نکال کے تندور کے حوالے کر دیا۔ تو اسی طرح میرے بھائیو بزرگو دوستو، اگر ہم لوگ اپنے مقصد پہ نہیں آئیں گے، جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور جو مقصد اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے، اس مقصد پہ نہیں آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں پہ نہیں آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اس مقصد پہ نہیں آئیں گے، تو پھر میرے بھائی بزرگو دوستو پھر ہم شیطان کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ تو پھر جب ایک پھلدار پودا پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، جس طرح اس باغبان نے اس خشک پودے کو رہنے نہیں دیا، اس کو نکال کے تندور کے حوالے کر دیا، تو پھر یہی صورت ہماری بھی ہوگی کہ ہمیں بھی نکال کے میرے بھائی بزرگو دوستو اللہ نہ کرے تندور کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ میں نے مثال دی، تو مثال سے بات تھوڑی جلدی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ یقین موت سے پہلے ہمارا بن جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کا حق اور سچا رسول ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو
اس بات پہ ہمارا یقین ہو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی کہ عبادت کا لائق مطلب یعنی کہ خالق کل جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ تمام یعنی کہ عبادت کا مطلب یعنی کہ تمام طاقتوں والا جو ہے اور تمام کائنات کا رب جو ہے اور قیامت کے دن کا جو مالک ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اکیلا ہے، اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہی بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور یہی بات انبیاء علیہ السلام نے اس دنیا میں آ کے کہی۔ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا، اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ پاک نے وقفے وقفے سے بھیجتے رہے، تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں آنے کا مقصد یہی تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، اس کلمے کو پڑھ لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام جو اللہ پاک کا ایک پیغمبر تھا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک 950 سال تک انہوں نے دین کی محنت کی، اصلاحی محنت کی، اس کلمے کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا، اللہ کے صفات کو بیان کیا۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ دین جو آج ہم تک پہنچا ہے، یہ ویسے نہیں پہنچا، یہ بہت بڑی محنت کے ساتھ، بہت بڑی کاوش سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وقفے وقفے سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بہت بڑی محنت کی اس دین کے لیے، اور اس محنت کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ تو آج کی یہ اصلاحی بیان جو ہے، تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ اسی لیے ہے کہ ہمارا یقین اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ آ جائے، اور موت سے قبل ہم لوگ تیار ہو جائیں، اپنے اعمال کی تیاری کر لیں، ہم ان کاموں کو چھوڑ دیں، ان اعمال کو چھوڑ دیں جن اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، بلکہ وہ اعمال اپنائیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ بہت پیارے لوگ ہو، بہت اچھے ہو کہ آپ لوگ اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہوئے ویڈیو کو دیکھتے ہو، اور میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھ میں شیئر بھی کرتے ہو۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم لوگوں نے اچھی باتیں سیکھنی ہیں اور دوسروں تک پہنچانی ہے۔ تو انشاءاللہ ارادے ہیں نا سب کے کہ انشاءاللہ العزیز ہم لوگ اس کام کو کریں گے، دین کو سیکھیں گے، دین کو دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ہاں جی، تو ہر نبی نے آ کر اس دین کی محنت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو لیں، ابراہیم علیہ السلام نے، دیکھیں میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اپنے باپ اس کا جو آزر تھا، اور وہ بتوں کا جو بتوں کا سردار تھا، بت بناتا تھا، اور میرے بھائی بزرگوں، دوستو، ان بت پرستوں میں سب سے زیادہ جو اچھے بت بنانے والا تھا، جس کو جینے کے بہت زیادہ، جیسے کہ آج کوئی مشہور ہو جاتا ہے کہ جی فلانے بندے کی مٹھائی بہت اچھی ہے، اور فلانا بندہ جو ہے نا اس کا کام اچھا ہے، وہ یہ چیز اچھی طرح بناتا ہے، کباب اچھی طرح بناتا ہے، اور میرے بھائی بزرگ یہ فلانی ڈش بہت اچھی طرح بناتا ہے، فلانے کا ہوٹل بہت اچھا ہے، فلانے کا کام بہت اچھا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے، ان کے ہاتھ کے بت بڑے مشہور تھے، ہیں جی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی گھر کی جو سہولت تھی وہ چھوڑ دی، یعنی کہ نوکر و چاکروں کو چھوڑا اللہ کے دین کے لیے۔ اور جب اللہ کریم نے میرے بھائیو بزرگوں، دوستوں کو نبوت سے نوازا، تو میرے بھائیو بزرگوں، دوستوں، انہوں نے اللہ کے دین کے لیے بہت قربانی دی، حتیٰ کہ نمرود نے اسے آگ میں پھینکا، اور ایسی آگ تھی، نمرودی نے ایسی آگ جلائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے۔ اور وہ کس طرح جلانے کے لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اس کے والد صاحب بت دیتے تھے کہ ابراہیم اس بت کو لے جاؤ اور بازار میں فروخت کرو، جب یہ بازار میں بت لے کے آتا تو ہر شخص کہتا کہ ارے ابراہیم یہ بت کیا کام کرتا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا، یہ تو اپنے آپ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا، نہ یہ دیکھ پاتا ہے، نہ یہ کر پاتا ہے، اور جو ہے نا یہ تو تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، تو لوگ حیران ہو جاتے کہ ارے ابراہیم پھر ایسے بت کو کیوں لے کر آئے جو کہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، ہمیں تو وہ بت چاہیے جو کہ ہمارے بگڑی ہوئی کو بنائے، ہمارے کام کرے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے سچی باتیں کہہ دی کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بت اٹھا کے واپس پھر گھر لے آتا، تو باپ پوچھتا کہ ارے ابراہیم علیہ السلام، ارے ابراہیم
یہ بت تمہارے ساتھ والے جتنے بھی ہیں وہ بتوں کو بیچ کے آ جاتے ہیں، اور تم جو ہو ایک ہی بت کو لے جاتے ہو، اور ہفتے سے جو ہے نا ایک بت تم نہیں بیچ پائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے بہت بڑی کلہاڑی لی، اور ان کے جو بت خانہ تھا بت پرستوں کا وہاں پہ داخل ہوا، ان کے بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو بڑا والا بت تھا اس کے گلے میں وہ کلہاڑی ڈال دی۔ تو جب یہ وہاں سے نکلا تو جب وہ بت پرست آئے اور انہوں نے اپنے بت خانے میں دیکھا تو سارے بت ٹوٹے ہوئے تھے۔ سب لوگ پریشان تھے کہ یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا اور کس نے توڑے۔ تو ایک نے بیچ میں کہا کہ یہ کام جو ہے یہ ابراہیم کا ہے، یہ اس نے کیا ہوگا، کیونکہ وہی جو ہے ہمارے بتوں کے خلاف چل رہا ہے۔ تو جب یہ بات پہنچی تو نمرود تک پہنچی۔ نمرود نے جو میرے بھائیو بزرگوں دوستو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اپنے محل میں کہ اس کو بلاؤ اور اسے پکڑ کے لے کر آؤ کہ اس نے اتنا بڑا نقصان کیوں کیا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ تو آپ کس بت نے کیا ہے، آپ اس سے پوچھیں، بڑے بڑے بت سے پوچھیں جس کے گلے میں کلہاڑا پڑا ہوا ہے، اسی نے سب کچھ کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہر ابراہیم وہ تو نہ کچھ کہہ پاتا ہے نہ سن پاتا ہے، تو پھر اس نے کس طرح کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہر نکمو، تمہیں اس بات کی پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، جب وہ کچھ کہہ نہیں پاتا، جب سن نہیں پاتا، تو پھر جو ہے نا ایسے بت سے تم کیا مانگتے ہو؟ صرف رب ذوالجلال کی بندگی کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جب تم اس طرح کرنے والے بنو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن کو پاک کر دیں گے، اور ہر قسم کی راحت اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عطا کریں گے، اور ہر قسم کی پریشانی سے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، بہت محنتیں انبیاء علیہ السلام نے کی۔ تو نمرود نے کہا کہ ہر ابراہیم تو کس رب کی بات کر رہا ہے، رب تو میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ابراہیم نے کہا کہ تو کس چیز کا رب ہے؟ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ جس بندے کو پھانسی چڑھنے کا حکم ہوا تھا اسے کہا کہ اس کو نکال لاؤ، اور جو بے گناہ تھا اس کو اندر کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات تو میری اللہ کی ہے جو اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور بہت بڑی طاقتوں والا ہے۔ میرا رب جو ہے وہ سورج کو جو ہے مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو اتنی طاقت والا ہے اور تو اتنے اپنے آپ پہ تجھے گھمنڈ ہے، تو پھر اس طرح کر کہ تو سورج کو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر۔ جب نمرود نے یہ بات سنی تو حق تک حیران رہ گیا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، پھر کیا تھا کہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نمرود ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن گیا، اور اس نے تمام نمرودیوں سے کہا کہ آگ جلاؤ اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ تھی وہ حق اور سچ بات، اور حق اور سچ بات پہ ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے، آخر تک ڈٹے رہے، معمولی سے بھی نہیں ڈگمگائے، ان کے ارادے میں معمولی سے بھی کمی نہیں آئی، بلکہ ڈٹے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے امید باندھ کے کھڑے رہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودی نے آگ میں پھینکنا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام اس موقع پہ آئے کہ ہر جبرائیل، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھے کس نے بھیجا؟ اس نے کہا میں تو خود سے آیا ہوں۔ تو فرمایا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے۔ جب وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے سن رہا ہے تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اللہ نے بھیجا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے نہیں بھیجا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہی میرا بچانے والا ہے، وہی میری حفاظت والا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، بات بہت ہی ماشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات ساری توحید پہ چل رہی ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو، کہ بات جتنے میں انبیاء علیہ السلام کو یہ جو بات جتنی بھی چل رہی ہے، یہ توحید کی، ایمان کی پختگی کی ہے، کہ ہم سب لوگوں کا یقین بن جائے
اسی پہ بات چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ ہمارا یقین بن جائے، دن رات اپنے رب سے مانگتے رہیں۔ اگر ہمیں کوئی بیماری ہوتی ہے تو شفا اللہ سے مانگے، اگر ہم بے اولاد ہیں تو اولاد اپنے رب سے مانگے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، تمہارا رب بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہے، بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والا ہے۔ تو جب نمرودیوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام پر اتنا مہربان ہوئے اور اس آگ کو حکم دیا، وَقُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاہِيمَ، کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے، نہ اتنی گرم کہ اسے گرمی پہنچے اور نہ اتنی ٹھنڈی کہ اسے سردی پہنچے، بلکہ بالکل معتدل ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آگ میں پھینکا، بہت بھڑکتی ہوئی آگ تھی، تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں 40 دن رکھا، اور اس میں اللہ کریم نے ان کے لیے میرے بھائی بزرگو جنت سے چشمہ جاری کیا، کھجوریں کھلائیں۔ بہت زیادہ ایک اعزاز و اکرام والا معاملہ میرے بھائی بزرگو دوستو اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ ابراہیم تمہاری زندگی کے سب سے بہترین دن کون سے تھے، تو وہ کہتے کہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن تو وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ آگ میں میرے بھائی بزرگو دوستو کون سا بندہ خوش ہوتا ہے کہ بھئی وہ آگ میں جو ہے نا ایسی زندگی گزارے، بلکہ اس کو اللہ نے بہت خوبصورت طریقے سے رکھا۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو یہی ہماری محنت ہے، اسی پہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی انبیاء علیہ السلام کے مبارک طریقوں پہ چلیں، اور اس بات کو اپنے ذہن میں پورے پکے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اور موت سے قبل ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، واقعی انبیاء علیہ السلام نے بہت بڑی محنت کی۔ جب نمرود کو سزا ملنے والی تھی، تو ایک لنگڑے لولے مچھر کے ذریعے سے نمرود کو سزا پہنچی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان پہ عذاب بھیجا تو مچھروں کا عذاب بھیجا، اور وہ ایسے مچھر تھے جس کو بھی کاٹتے تھے وہ لوگ مر جاتے تھے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستوں، نمرود کو پتہ چلا، نمرود نے سارے دروازے بند کر دیے، اور نمرودیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ایک ایسے مچھر بھیجا ہے جو جس کو بھی کاٹتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ تو نمرود خود پریشان ہوا، اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے۔ تو محل میں موجود کسی سے پوچھا کہ کس طرح کے مچھر ہیں وہ، اور یہ کیا ہے، کون سا عذاب ہے؟ تو وہاں پہ ایک لنگڑا مچھر جو تھا وہ اس انتظار میں طاق میں تھا کہ اس نمرود کو کس طریقے سے وہ کاٹے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھیں اس طریقے کا مچھر ہے۔ جب اس نے اس مچھر کو اشارہ کیا، وہ مچھر وہاں سے اڑا، لنگڑا تھا، اور ڈائریکٹ نمرود کے ناک میں گھسا، اور ناک کے ذریعے سے دماغ میں پہنچ گیا، اور نمرود کو میرے بھائیو بزرگوں دوستو پتہ ہے کیا ہوا؟ کاٹتا رہا، اور نمرود ٹکریں دیوار پہ مارتا تھا۔ جب بھی کوئی اس کے پاس آتا تو اس عذاب سے قبل نمرود کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی شخص اس کے پاس آتا تو اس کو سجدہ کرتا، لیکن اس نے پھر یہ حکم جاری کیا کہ جو بھی کوئی شخص آئے اس کے ہاتھ میں جوتا ہونا چاہیے، اور وہ جوتے سے پہلے مجھے تین جوتے مجھے سر پہ مارے تاکہ مجھے سکون ہو، تو پھر میں اس کی بات سنوں گا۔ اللہ کریم نے اس کو اتنا ذلیل کر دیا، اتنا بے عزت کر دیا۔ تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کامیاب کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ناکام کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ دین پہ چلتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی خفا نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک بہت پیار سے رکھتا ہے، اور بہت محبت سے رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم لوگ موت سے قبل تیاری کر لیں، دین کی محنت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور میرے بھائی بزرگوں دوستو ہر کسی کو دین کی دعوت دیں،
اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، اپنے بڑوں کو بھی سمجھائیں، اور ہر ٹائم تعلیمی حلقے لگائیں اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، اپنی دکانوں میں، اپنی مساجد میں، چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے بنیں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہر نبی نے آ کے بہت بڑی محنت کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دیکھیں کتنی قربانی دی، اتنا لاڈلا پیغمبر اور اتنا لاڈلا بیٹا، اور انہوں نے اس کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور اس میرے بھائی بزرگو، جس امتحان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ امتحان بھیجا، اسی امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کو، ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو مدد جو ہے وہ اللہ کریم کرتا ہے۔ اللہ کریم صرف اپنے بندے سے تھوڑی سی قربانی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آزمائش سے بچائے اور ہر امتحان سے بچائے، ایسی آزمائشوں سے بچائے جو آزمائشیں اللہ کریم جو ہے میرے بھائی دوستوں، کہیں ایسی آزمائش اللہ تعالیٰ ہم پہ نہ لائے کہ جس آزمائش سے ہم لوگ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائشوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ نمازوں کی پابندی، نماز اللہ کریم نے ہمیں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ جب حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر 5 نمازیں فرض ہوئیں تو وہ حضرات صحابہ کرام بہت زیادہ خوش ہوئے کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا عمل عطا کیا کہ اس عمل کے بدولت ہم آپ سے مانگنے والے بن جائیں اور ہماری ضرورتیں پوری ہوں۔ جیسے کہ اللہ کریم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مجھ سے مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ، صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور بے شک میری مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے بیچ میں صبر ہو، جو کہ صفات والے ہوں، صابرین ہوں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، نماز جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ اللہ کریم سے ایک بہت بڑا کانٹیکٹ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھ کے اللہ کریم سے اپنی حاجتیں پوری کروائیں اور دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دعا مانگیں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو کبھی بھی خفا نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب اور خوشحال کر دیتا ہے۔ اور یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ جو لوگ اللہ کریم سے مانگتے ہیں، اللہ کریم انہیں کبھی بھی ناراض نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھتا ہے۔ تو نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے جی۔ کہتے ہیں کہ جو لوگ 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں، تو اللہ کریم ان کو 5 انعامات ادا کرتا ہے، 5 انعامات۔ اور اس میں جو پہلا انعام ہے وہ دنیا سے ریلیٹڈ ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اس بندے سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ کتنا بڑی بات، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے۔ اور رزق میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس کا دانہ پانی، روٹی اور کھانا وغیرہ زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ رزق میں اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا کاروبار، اس کی عمر، اس کے رشتہ دار، یا تو سب چیزوں میں برکت آ جاتی ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ اس کی زندگی کے طرز میں برکت آ جاتی ہے، اس کو کافی نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، بہت بڑی بڑی برکتوں سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں یہ بندہ نازل ہو جاتا ہے، اور اللہ کریم کی خاص رحمت میں جب یہ داخل ہوتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتیں اس پہ برستی ہیں، اس کے گھر والوں پہ برستی ہیں، اور ہر قسم کی تکلیف اور مصیبتوں سے بچا رہتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ اور نماز تو ویسے بھی ہر بیماری سے شفا بھی ہے، انسان کو پاک رکھتی ہے، طہارت نصیب کرتی ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں، سوالات پورے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 انعامات عطا کرتا ہے۔ اس میں جو پہلا انعام ہے تو وہ کون سا انعام ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو دوسرا انعام ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے نجات دے دیتے ہیں جی۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جو ہے پل صراط کے پل پر بجلی کی چمک کی طرح گزار دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عمل نامہ جو ہوتا ہے
وہ دائیں ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور بغیر سوال جواب پوچھے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو یہ 5 انعامات اس کو ملتے ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ کتنا بڑا انعام ہے جی، کتنا بڑا انعام ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھے اور اس کو 5 انعامات ملیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، امید ہے کہ ہم لوگ اپنی نمازوں کی بہت پابندی کریں گے، بہت زیادہ پابندی کریں گے، اور نماز ہی کے ساتھ آگے بڑھیں گے، نماز ہی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کریں گے۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی خوشنودی حاصل کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہوگا ان باتوں سے۔ ہم تو بہت کمزور ہیں، لیکن سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ذکر کرنے والے بن جائیں، کہ ہم ذاکرین میں شامل ہو جائیں۔ جی، وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حساب سے زندہ ہے اللہ کی نظر میں، اور ذکر نہ کرنے والا اللہ کی نظر میں مردہ ہے۔ کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، تو وہ زندہ ہے، اور جو میرے بھائیو بزرگوں دوستو اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو وہ مردہ ہے۔ تو ہماری نظر میں تو وہ زندہ ہوتا ہے جو کہ سانسیں لے رہا ہو، کھانا پینا اس کا دبا کے ہو، اور اٹھنا بیٹھنا اس کا ساتھ میں ہو، ہم کہتے ہیں یہ زندہ ہے۔ تیز تراز ہو کہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، غیبت کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، حرام کھاتا ہو، ناجائز کرتا ہو، چوری کرتا ہو، دغا کرتا ہو، مخلوق کے ساتھ زیادتیاتی، تو یہ میرے بھائی ہماری نظر میں زندہ ہے، حالانکہ وہ مردہ ہے۔ زندہ وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی محبت حاصل کرتا ہے، اور ذکر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور میرا ذکر سب سے بڑا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور میں نے تمہارے دلوں کا اطمینان اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ تو ذاکرین کہتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ خاص کر ذاکرین کے لیے ہے، اس دروازے سے ذاکرین لوگ خوشی خوشی ہنستے ہنستے میرے بھائی بزرگوں دوستو جنت میں داخل ہوں گے۔ جی، اس جنت میں اس جنت میں داخل ہوں گے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی کے دماغ پہ اس کا تصور گزرا ہے۔ ایسی جنت اللہ پاک اس کو حاصل دیں گے۔ اس دنیا کے جو سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، وہ اس سے میرے بھائی بزرگوں جو جنت ملے گی، وہ اس دنیا کے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا کے حساب سے۔ آپ اندازہ لگا لیں میرے بھائی بزرگ دوستو، تو اللہ کریم کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور کتنے مزے جو ہے اس اپنے بندے کو دے گا، اور کتنی خوشیاں دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، پھر ہم کیوں نہ اپنے رب ذوالجلال کی یاد میں اس کا ذکر کریں، اور قرآن کی تلاوت کریں، دن رات اپنے رب کو راضی رکھیں، اور اللہ کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائیو؟ سن رہے آپ لوگ ماشاءاللہ۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، کافی وقت چونکہ کافی دنوں بعد ایک بہت بڑا بیان، طویل بیان ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے کہ اپنی اصلاح کس طریقے سے کی جائے۔ تو یہی میرے ذہن میں تھا کہ کس طریقے سے کوئی تفصیل بات آپ لوگوں سے ہو، اور آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اس کو سنیں، اور اس سے ہم سب فیض یاب ہوں۔ تو اس سب چیزوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ تو ذکر کرنے والے بہت آگے ہیں، تو اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے ہیں جی، سوتے، ہر وقت اللہ کا پاک کا ذکر کرتے رہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو، ہر وقت۔ اور میرے بھائی بزرگوں دوستو، علم کی بہت ضرورت ہے۔ جب ہم ذکر کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، کلمے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور نمازوں کی پابندی رکھیں گے، اور ذاکرین بنیں گے، تو علم کی بہت ضرورت ہے۔ ہر مسلمان مرد عورت پر میرے بھائی بزرگوں دوستو علم اتنا فرض ہے کہ وہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی اس کی روشنی میں گزار سکے، تاکہ اس کو حلال کا بھی پتہ ہو، اسے حرام کا بھی پتہ ہو۔ اتنا علم ہم سب پہ ضروری ہے۔ اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھیں، اور جی اپنے علماء کرام سے سیکھیں۔ جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، یہ بہت ہی قابل عزت ہیں،
بہت ہی زیادہ ہمدردی و قابل ہمدرد ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں، ان کا اکرام کریں، ان کی خدمت کریں، تو اسی میں جو ہے ہم سب لوگوں کی بھلائی ہے، اور اسی میں ہم سب لوگوں کے لیے فلاح ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ اگر ہم لوگ اس طریقے سے نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو علم جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے یہ دعائیں مانگتے رہیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، علم کی روشنی بہت بڑی روشنی ہوتی ہے جی۔ جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ آج ہی سے اپنا ارادہ رکھیں کہ اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھیں گے، قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے، ذکر کی تعلیم حاصل کریں گے، اور زندگی کے اور شعبے جتنے بھی ہیں، ہماری جو ڈیوٹی ہے، ہمارا جو روزگار ہے، ہماری دکان ہے، ہماری کسانی ہے، ہماری باغبانی ہے، ہمارا کاروبار ہے، جس شعبے سے ہم تعلق رکھنے والے ہیں، اپنے شعبے کا علم ہم لوگ حاصل کر لیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی ہم لوگوں نے روزگار کس طریقے سے کرنا ہے، ہم لوگوں نے ڈیوٹی کس طریقے سے کرنی ہے۔ آیا میری یہ ڈیوٹی جو ہے یہ اللہ پاک کے احکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ کہیں میں نافرمانی پہ نہیں جا رہا، کہیں میں حرام تو نہیں کھا رہا، کہیں میں اپنی ڈیوٹی میں کام چوری تو نہیں کر رہا، یا کسی کو نقصان تو نہیں دے رہا، یا کہیں ڈیوٹی میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ جی تنخواہ کے ساتھ ساتھ میں کہیں رشوت تو نہیں لے رہا، یا کسی سے میرے دل میں کوئی طمع تو نہیں ہے، یا اس طمع کی بدولت میں اپنے بچوں کے حرام رزق سے پرورش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ جو ہیں یہ آگ کے انگارے ہیں۔ رشوت کا مال، ناجائز مال، چوری کا مال، یہ سارے آگ کے انگارے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان آگ کے انگاروں سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ہر مصیبت سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں رشوت سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں چوری سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں دغا سے بچائے، اللہ سبحانہ تعالی ہمیں حرام خوری سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اولاد کی ناجائز نافرمانی، ناجائز طریقے سے پرورش کرنے سے بچائے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنے آپ پہ رحم کرنا ہے، اپنی اولاد پہ رحم کرنا ہے، اپنی ذات پہ رحم کرنا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ پہ رحم نہیں کریں گے تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو کیا ہوگا؟ ہم لوگ نقصان میں آ جائیں گے، اور جو لوگ نقصان میں آ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، علم کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنے اسپیشلی اپنے اڑوس پڑوس یاروں دوستوں کا بہت خیال رکھیں، بازاروں میں خیال رکھیں، دفتروں میں خیال رکھیں، راستے میں خیال رکھیں۔ اگر کوئی گاڑی پہ سفر میں ہے اور میرے بھائی بزرگوں کوئی بزرگ گاڑی پہ چڑھا اور وہ کمزور ہے اور گاڑی میں سیٹ نہیں ہے تو ہمیں اس کا اکرام کرنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ کھڑے ہو کے وہ سیٹ اسے دیں اور اس کو سیٹ پہ بٹھائیں، اور میرے بھائی بزرگ اس کی خاتمہ مدارت کریں۔ یہ اکرام مسلم ہے کہ ہم لوگ اکرام کریں، اور ان کو چائے جتنے بھی ہو سکے اپنے پڑوس میں یاروں دوستوں کو دعوت دیں، اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں، اور اپنے بس کے مطابق اللہ کریم کے راستے میں خرچ کرنے والے بنیں۔ یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے مسلمان بہن بھائیوں پہ ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے یاروں دوستوں کا خیال رکھیں، ان کو دعوت دیں، ان کی خدمت کریں، ان پہ حسب توفیق جتنا بھی ہو سکے ان پہ خرچ کریں۔ تو یہ ہمارے لیے کار خیر ہے، ہر قسم کی لالچ سے پاک، ہر قسم کی حیرت سے پاک۔ تو اکرام مسلم بہت ضروری ہے۔ آج احترام اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی سے دین نکل رہا ہے، اور جب دین زندگی سے نکل جاتا ہے تو پھر زندگی جو ہوتی ہے وہ جانوروں والی ہو جاتی ہے۔ اور میرے بھائی دوستو، جس طرح کتے ایک دوسرے سے چیزیں کھینچتے ہیں دبا دبوچ کے، تو اس طریقے سے پھر ہماری بھی یہ ترتیب ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی سے بچائے، ایسی ہلاکت سے بچائے۔ تو آج سے ہی انشاءاللہ العزیز ہم لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ ضرور ہم لوگ اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں گے، اپنی بہنوں کا خیال رکھیں گے، جو پاپردہ ہیں اور جو راستے میں جا رہی ہیں یا جو ڈیوٹی پہ ہیں، تو سب کا خیال رکھیں، اپنے بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے ٹیچرز کا، اپنے یار دوستوں کا احترام سے۔ احترام ہوگا تو زندگی خوشحال ہوگی، احترام نہیں ہوگا تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں پھر کیا ہوگا؟ پھر بے برکتی ہوگی، پھر فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑے ہوں گے۔
اور اللہ کی ناراضگی میں ہم آئیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بہت زیادہ پرائرٹی دی، بہت زیادہ توجہ دی، اپنے آپ پہ دوسروں کو بہت زیادہ فوقیت دی، اپنی ضرورت پہ دوسروں کی ضرورت پہ فوقیت دی۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، سب کا احترام کیا، سب سے اخلاص سے پیش آئے، بڑوں کا خیال رکھا، چھوٹوں کا خیال رکھا، بڑوں کی عزت تعظیم کرتے رہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتے رہے۔ ایسے رحم دل اور ایسے میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، ایک ایسے پیغمبر اور ایسے محبت کرنے والے شخص ہیں جی، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق سب سے عظیم ہیں۔ تو یہ اخلاق جو ان کے تھے وہ احترام تھا، کفار کے بھی کرتے تھے، مسلمس کی بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پیار محبت سے سب سے پیش آئے، سب کی عزت کرتے رہے، بہت زیادہ عزت کرتے رہے۔ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے بھاگ رہی تھیں، یعنی کہ اس کو پتہ چلا کہ اس مکہ میں کوئی ایسا شخص آیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس سے لوگوں کو ہٹا کے اپنے دین پہ، اپنے مذہب پہ ان کو لے کے آ رہا ہے۔ تو وہ بڑھیا وہاں سے بھاگ رہی تھی۔ جب بھاگ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار دو جہاں ان کے سامنے آئے اور پوچھا کہ ارے اماں کہاں جا رہی ہو؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ارے بیٹا کیا بتاؤں، میں تو ڈر کے مارے بھاگ رہی ہوں۔ اس نے کہا کس چیز کائے کا ڈر، کس چیز کا ڈر؟ کہنے لگی کہ اس مکے میں ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، اور میں تو اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑنے والی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا لاؤ اماں یہ گھٹی جو آپ کے پاس ہے یہ مجھے دو۔ تو اس بڑھیا نے وہ گھٹی ان کو دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ساتھ میں چل رہے اور وہ بڑھیا جو ہے نا ان کو باتیں سنا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں احترام ان کی سن رہے ہیں۔ سنتے سنتے وہ بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا تو بہت اچھا انسان ہے، اور تو بھی اس شخص سے دور ہی رہ، کہیں تو مطلب ہے کہ مغالطے میں نہ آ جانا، اس کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ باتیں سن رہے تھے تو دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ اٹھا کے بھی اس بڑھیا کو نہیں دیکھا اور ان کے بارے میں برا سوچا، اور بلکہ ان کے آخر جو ان کا مقام تھا وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چلے اور وہ گھٹلی ساتھ میں لی۔ جب وہ گڑیا اپنے مقام پہ پہنچی جہاں پہ وہ جہاں پہ اس کا جانا مقصود تھا، جب وہ اپنے گھر میں داخل ہوئی جہاں پہ جانا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹلی ان کو دی اور ان سے اجازت لی۔ جب چلنے لگے تو بڑھیا نے کہا کہ ارے او بیٹا اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تم تو بہت اچھے انسان ہو، بہت بڑے مسیحا ہو، اتنی تکلیف تم نے میرے ساتھ کی، وہاں سے چل دی اور میری باتیں سنی اور گھٹلی میرے ساتھ میری ہیلپ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بڑھیا ماں، میں تو وہی پیغمبر ہوں، وہی نبی ہوں، وہی شخص ہوں جس کے بارے میں تم نے اتنی باتیں کی اور اتنی راستے میں ساری کہانی سنائی تم نے۔ تو وہ بڑھیا نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کے جی پشیماں ہو گئی اور بہت زیادہ شرمندہ ہوئی کہ ارے بیٹا وہ آپ ہو، اتنے عظیم شخص، اتنے بڑے محبت والے، اتنی بڑی شفقت والے، اور میں نے تو بہت ہی برا بھلا راستے میں کہا آپ کے بارے میں اور آپ سنتے آ رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں سنا۔ تو بڑھیا نے کہا اچھا کہ کہ واقعی اگر تو وہی شخص ہے تو پھر اب مجھے اپنا کلمہ پڑھوا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے ثابت کیا، اپنی محبت سے ثابت کیا، اپنے احترام سے ثابت کیا کہ میرے بھائی بزرگ کفار خود بخود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادقی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امین اور صادق ہونے کے لقب سے جی وہ مستفید ہوتے رہے۔ اس کو دیکھ کے تو میرے بھائی بزرگوں خود بخود ایمان لاتے رہے اور جگ در جگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ تو اس لیے آج دین کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ اگر ہم لوگ اتنی محنت کریں گے کہ یہ دین جو ہے سب سے پہلے ہماری زندگی میں آ جائے اور پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں ہماری اصلاح ہو جائے گی۔ اس لیے اس کے لیے کوشش ہے، محنت ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ اتنی محنت کر لیں کہ موت سے قبل اپنے رب کو راضی کر لیں، اللہ کے احکامات کو محکم سنت طریقے پہ پورے کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم اس طرح کریں گے میرے بھائی بزرگوں، اسی اپنی ذمہ داری بنا لیں گے کہ بھئی یہ کام تو میرا ہے اور موت سے قبل ہی میں نے کرنا ہے اور یہ ضروری ہے، تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں کبھی بھی پھر ہم مار نہیں کھائیں گے، بلکہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہمارے بیچ محبتیں پیدا ہوں گی، ہمارے اندر سکون آئے گا، ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے گی، ہم سب کے بیچ میں احترام آئے گا،
اور نہ ہمارے ملک میں پریشانی ہوگی، نہ ہمارے گھر میں پریشانی ہوگی، نہ ہمارے بچے نافرمان ہوں گے، بچے بھی فرما بردار ہوں گے، ہم بھی فرما بردار ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقوں پہ زندگی گزارنے والا بنائے، اور وہ بھی کس طریقے سے؟ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ۔ جب نیت اچھی ہوگی، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پہ ہے۔ تو نیت میرے بھائیو بزرگوں دوستو بہت زیادہ ضروری ہے، نیت کو بنانا۔ جب بھی آپ لوگ کوئی کام کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جی گھر سے باہر ہو، گھر کے بیچ میں ہو، سب سے پہلے اپنی نیت بنا لیں۔ آپ لوگ عبادت کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اٹھ رہے ہو، تو یہ اس نیت سے کہ میں جو وضو بنانے جا رہا ہوں، یا جو میں تیاری کر رہا ہوں، یہ میں صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تب بھی اپنی نیت کو ٹٹول لیں۔ اگر کسی کی آپ خدمت کر رہے ہیں، کسی کو مالی سپورٹ کر رہے ہیں، فائنینشلی کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، کسی کو اخلاقی طور پہ سپورٹ کر رہے ہیں، کسی کو دعوت دے کے جو ہے نا اس کو اپنے گھر پہ بلوا رہے ہیں، اس کے اکرام کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے جو ہے نا اس کے بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے بھائی بزرگوں دوستو، کوئی بھی ہمارا ہے، بڑا سا بڑا، چھوٹے سا اچھا، چھوٹے سے چھوٹا لیکن نیک عمل ہو، تو میرے بھائی بزرگوں دوستو اس پہ پہلے اپنی نیتوں کو بنا لیں کہ میری نیت کس کو راضی کرنے کی ہے۔ جی کہیں میری نیت غرور کے لیے، میری نیت کہیں غرور پہ تو مشتمل نہیں ہے، کیا کہیں میری نیت میں غرور تو نہیں، کیا کہیں میری نیت میں تکبر تو نہیں ہے، یا کہیں میری نیت میں کہیں غیبت اور حسد تو نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ عمل جو ہے، کہتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوست، عمل جو ہے بہت بڑی دولت ہے، اور عمل جو ہے وہ عمل مقبول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں جس عمل میں اخلاص ہو، جس عمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اخلاص سے مراد یعنی کہ وہ عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، ہے جی، اور کوئی غرض و غایت نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہو، کہ بھئی میں یہ کام جو کر رہا ہوں یہ صرف رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس میں میری کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو صدقہ دے رہا ہوں، خیرات دے رہا ہوں، اور میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہوں، یا میں یہ بیان کر رہا ہوں، یا میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں ذکر کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، جی سچ بول رہا ہوں، ڈیوٹی دے رہا ہوں، تو ساری چیزوں کو سمیٹ کے سب سے پہلے اپنی نیت بنا لیں، اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ بھئی میری نیت کہیں ایسی تو نہیں ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی والی ہو، کہیں لالچ والی ہو، کہیں تکبر والی ہو، کہیں غرور والی ہو، کوئی حسد والی ہو، کوئی بددیانتی والی ہو۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو پھر اگر ایسی ہے تو پھر تو ہلاکت ہے، اگر ایسے نہیں ہے تو پھر خوش ہو جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سب کی نیتوں کو اچھا کرے، ہمارے دلوں کو پاک کرے، ہمارے ارادوں کو پاک کرے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو یہ ساری چیزوں کو سمیٹ کر ہم لوگ سوچیں اس کے لیے کیا، یہ کس طرح کی ہماری زندگی میں کلمے والی زندگی، نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، علم حاصل کرنا، ذکر کرنا، اکرام کرنا، ہے جی سب کی خدمت کرنا، احترام کرنا، بزرگوں کا خیال رکھنا، اور میرے بھائی بزرگوں سارا کام پھر اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ ہماری زندگی میں آئے؟ تو اس کے لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو محنت کی ضرورت ہے، محنت مسٹ ہے۔ ابھی محنت نہیں ہوگی، بغیر محنت کے تو دیکھیں، اگر آپ لوگ سوچیں، میں آپ کی ایک مثال دیتا ہوں، ایک دیا سلائی کی ڈبی جو ہوتی ہے، جو کہ 2-3-4 روپے کی ہوتی ہے، وہ بھی گھر میں نہیں آتی۔ دیے سلائی کی ڈبی جو ہے وہ بھی بغیر محنت کے گھر میں نہیں آتی، اس کے لیے بھی آپ نے محنت کرنی ہے۔ دیکھیں آپ نے اس کے لیے کون سی محنت کے لیے، آپ نے اس کے لیے جان دینی ہے۔ جان دینے کا مقصد گھر سے نکلنا ہے، آپ بازار جائیں گے، دکان پہ جائیں گے، جہاں سے بھی آپ نے ارینج کرنی ہے، آپ نے انہیں جان دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جان، مال اور وقت، اور پھر مال بھی دینا ہے آپ نے اس کو، یعنی کہ آپ نے جان بھی دی اور مال بھی دیا۔ مال کیا؟ اس دکاندار کو، بازار میں آپ نے دکاندار کو پیسے دیے، اور آپ نے اس سے دیا سلائی کی ڈبی لے کر آئے، اور وقت دیا۔ تو یہ 3 چیزیں آپ نے دی۔ ایک دیا سلائی ڈبی کے لینے کے لیے آپ لوگوں نے 3 چیزیں دیں، جان، مال، وقت۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو ایک چھوٹی سی ڈبی جو ہے
دیر سلائی کی، وہ بغیر محنت کے جان مال وقت کے گھر میں نہیں آتی، تو اتنا بڑا دین جو ہوگا یہ کس طریقے سے زندگی میں آئے گا۔ اس کے لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، میرے آپ لوگوں سے یہ خواہش ہے کہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، قرآن کی روشنی میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقوں کی روشنی میں، آداب کی روشنی میں، ہے جی۔ اور میرے بھائی بزرگوں اپنے علماء سے پوچھتے ہیں، جو بھی ہمارے علماء ہیں ان کی قدر کرتے، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے دین سیکھیں، ہاں جی۔ یہ محنت ہم کریں گے، ان کے ساتھ محنت کریں اور محنت کر کے ان سے سیکھیں، اور میرے بھائی بزرگوں پھر محنت سیکھ کے، ہاں جی، پھر محنت سیکھیں، اللہ کے راستے میں نکلیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ بلغوا انی ولو آیا، کہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو، اللہ کے راستے میں دور دور تک پہنچا دو۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں، یہ جو میں واستو میں کہتا ہوں کہ یہ تبلیغ والے حضرات ہیں، کتنی محنت سے بیچارے دور دور سے بیرون ممالک سے ہمارے پاس ہو کے آتے ہیں، ہماری گلی کوچوں میں، ہے جی، گندی گندی گلیوں میں آتے ہیں، اور میرے بھائی بزرگ دوستوں ہمارے پاس ہمارے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں، اور میرے بھائی بزرگ دوستوں اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بلاتے ہیں، پیار محبت سے ملتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف اللہ کے دین کے لیے۔ دیکھیں جی، اپنا جان مال وقت لے کے، بوری بستر لے کے اللہ کے راستے میں نکل کر، ہے جی، ہے جی، کتنی بڑی بات، ہے جی، کتنی بڑی بات ہے جی، کہ دین کے لیے نکلنا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 99 سال کی عمر میں اللہ کے راستے میں جو ہے 99 سال میں بھی وہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے اور دین کی محنت کرتے تھے، ہے جی۔ وہ کہتے تھے، کسی نے کہا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، آپ نے تو ساری زندگی دین میں گوا دی، بس ابھی گھر میں بیٹھا آرام کرو۔ اس نے کہا کہ نہیں، کب کہاں آرام کروں، بلکہ مجھے تو قرآن کی یہ آیت ٹکنے نہیں دیتی گھر میں کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اللہ تعالی ہمیں اپنی دین کی محبت نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور یہ جب بھی ممکن ہے جب ہم لوگ دل سے محنت کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ محنت کریں گے، پیار سے لوگوں کو بلائیں گے، ایک پیالی چائے پلا کر، ایک وقت کا کھانا کھلا کر، ہے جی، کسی کی تواضع کر لی پیالی چائے سے، ہے جی، ایک گلاس شربت سے، ایک وقت کے کھانے سے کسی کی تواضع کر لی کہ اس کو نمازی بنائے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے میرے بھائی، جب تک وہ شخص آپ کی محنت سے بلغوا انی ولو، اگر ایک بندے کو آپ نے ایک آیت سکھا دی اور جب تک وہ زندہ ہے اور وہ آیت وہ آگے جو ہے شیئر کرتا جاتا ہے جی، جیسے کہ آج لوگ، جیسے کہ آپ لوگ ویڈیو سے، موبائلوں سے اپنی ویڈیوز کو یا اور مطلب ہے کہ پروگراموں کو آپ شیئر کرتے ہو، تو اگر ان چیزوں کو ہم لوگ شیئر کرنے والے بن جائیں تو یہ جو ہے نا اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ یہ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کے موت کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میری نیت کو پاک کر دے، اللہ تعالیٰ میرے ارادوں کو بھی پاک کر دے۔ جس محنت سے میں یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی بہت پیار نصیب کرے، بہت محبت نصیب کرے کہ آپ لوگ میرے ٹوٹے پھوٹے بیان کو سن لیتے ہو اور مجھے سپورٹ کرتے ہو۔ تو ضرور میرے بھائی بزرگ دوستو، جو بھی میرے چینل پہ ساتھی نیا ہے تو میرے چینل کو ضرور لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ان ٹائم آپ لوگوں کو ملتا رہے گا۔ اگر آپ لوگ سپورٹ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، اپنی کم نصیبی اور اپنے ہی جو ہے نا اپنا ہی ضرر ہوگا۔ حالانکہ دینی چینلز کے جتنے بھی ہیں، میں آپ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دیندار لوگوں کو دینی چینلز کو بہت زیادہ سپورٹ کریں، تاکہ اس میں ہماری کنٹریبیوشن ہو۔ جتنا بھی وہ دین آگے پھیلے گا ان کے ذریعے سے، جتنا بھی وہ اعمال پھیلیں گے، اس میں آپ لوگوں کو بھرپور حصہ ہوگا۔ اس طریقے سے جب آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جائے اور پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ اس کے لیے محنت ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے، آپ لوگوں نے ویڈیوز بھی شیئر کرنی ہے، اس نیت سے کہ یہ دین ہماری زندگی میں آ جائے، پورے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، جو لوگ دین کی محنت کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے کہ جب آپ کسی عطردان کے پاس بیٹھتے ہو، عطر ان سے لو یا نہ لو لیکن خوشبو مفت میں آپ کو مل رہی ہے، تو اسی طرح یہی بھی ہے، جب آپ لوگ دین کی محنت کرو گے اور ان چیزوں کو آگے شیئر کرو گے تو جب تک میرے بھائی بزرگ دوستو وہ سنتے رہیں گے اور یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں گی تو میرے بھائیو بزرگ دوستو آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ لیکن میری ایک خواہش یہ ضرور ہے کہ خدا را یوٹیوب کو غلط استعمال مت کریں، یوٹیوب کو اچھا استعمال کریں۔ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پلیٹ فارم میں اپنی عزتوں کی دھجیاں نہ اڑائیں، کیونکہ یہ میرے بھائی بزرگوں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ پہ شہادت دینے والی ہوں گی، تو غلط چیزوں کو اوائڈ کرتے رہیے گا۔ امید ہے آپ ماشاءاللہ غلط چیزوں کو اوائڈ کرتے رہے ہوں گے، تو ہمیشہ اچھے رہیے گا اور سب سے پیار محبت سے بڑھتے رہیے گا۔ پیار محبت
کے ساتھ بڑھتے رہیے گا، سب سے پیار محبت کرتے رہیے گا۔ اور دین جو ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ پیار محبت کی علامت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے جو ہیں یہ پیار کی علامت ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ العزیز اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے، سب سے محبت کریں گے، سب کو سکون دیں گے، اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں گے، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں گے، اپنی بیوی کا، گھر بار کا، سب سے پیار محبت سے میرے بھائی بزرگوں دوستوں ملتے رہیں، یاروں دوستوں سے، دفتر میں، گھروں میں، ہے جی، بازاروں میں، جہاں کہیں بھی ہو، ہم لوگوں نے اس حساب سے زندگی گزارنی ہے۔ اگر میرے بھائی بزرگوں دوستوں ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بہت جتنی بھی جماعتیں آتی ہیں آپ لوگوں کے یہاں تبلیغ والی، ان کو سپورٹ کرتے رہیے گا، بہت زیادہ سپورٹ، ان کے ساتھ گشتوں میں شامل ہوتے رہیے گا، تعلیم میں شامل ہوتے رہیے گا، اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں ان کا بہت خیال رکھیے گا، ہو سکتا ہے ان کا بہت اکرام کیجیے گا، کیونکہ بہت بڑے دور دور سے بیچارے آتے ہیں، اور ان کا کوئی نہ تو کوئی لالچ ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی غرض ہوتی ہے، ان کا صرف اور صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ پورا دین جو ہے اللہ کا دین، یہ ہماری زندگی میں آ جائے، پورا علم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے۔ اس کے لیے حضرات صحابہ کرام نے بہت بڑی محنت کی، بہت بڑی، ان کی محنت کے ذریعے سے یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ہم غائبین تھے، حاضرین نہیں تھے، ہم غائبین تھے، اور آج غائبین تک یہ دین پہنچا ہے۔ آج میرے بھائی بغیر محنت کے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب ہوا ہے، ماں کی گود میں ہمیں اذان کی برکت نصیب ہوئی ہے، اقامت کی برکت نصیب ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی برکت نصیب ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کی بڑائی نصیب ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ محبت نصیب ہوئی ہے، اس کی خوشنودی نصیب ہوئی ہے، اس کا قرب نصیب ہوا ہے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ان ساری چیزیں جتنی بھی ہم نے بیان کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر و باطن پاک کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے بیچ میں محبت کو پیدا کرے، اور ہمیں اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو زندگی کے اس ٹھک ٹھک میں ہی ہم لوگوں نے انشاءاللہ دین کی محنت کرنی ہے۔ اگر ہم لوگ دیکھیں، اگر مصروفیت ہے تو مصروفیت میں ہی ہم لوگوں نے جتنا بھی ہو سکتا ہے، ایک کسی کو ذاکرین ذکر کرنے والا بنا دو، کسی کو قرآن کی تلاوت والا بنا دو، کسی کو میرے بھائی بزرگوں دوستوں اللہ کے راستے میں نکلنے والا بنا دو، کسی طریقے سے بھی ہو، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہو، تو انشاءاللہ یہ ایک کنٹریبیوشن ہے، اس کنٹریبیوشن میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے رہیں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، خود بھی دین کی محنت کرتے رہیں، خود بھی اسلامی چینلز پہ آئیں، اسلامی چینلز کو ڈیولپ کریں، اور دوسروں کو بھی اسلامی چینلز کو ڈیولپ کرنے کی تلقین کریں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی بزرگوں دوستوں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اس طرح کرتے رہے ہوں گے، آپ لوگ مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں گے، ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آباد رکھے، ہے جی، کہ آپ لوگ وقت نکال کے اتنی قربانی کے ساتھ آپ لوگوں نے طویل ویڈیو دیکھی، اور میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اسٹار گڈ ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے ہو، میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ مشکور ہوں، بہت زیادہ، اور دل سے میں آپ لوگوں کو تہ دل سے مشکور ہوں، کیونکہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے، آپ بہنوں اور بھائیوں ہی کی وجہ سے، سپورٹ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھیں گے، جس میں میرا بھی حصہ ہوگا، اور آپ سب لوگوں کا ایک بھرپور حصہ ہوگا۔ اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی بزرگوں ہم نقصان ہوئیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے ظاہر و باطن پاک کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے دونوں جہانوں کی خوشی نصیب کرے۔ اور میری ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، ہر قسم کی آفت و تکلیفات، مصیبت بلیات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے بچوں کو نیک و صالح بنائے۔ میرے لیے بھی خصوصی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک مجھے شفا نصیب فرمائے، تھوڑا سا تکلیف میں ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو رفع کرے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے نیک اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ میں اچھی سے اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں، آپ لوگوں کی دہلیز تک آپ لوگوں کو پہنچاتا رہوں، اور آپ لوگ اس کو دیکھ کے اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو بہت زیادہ، چونکہ میں آپ لوگوں کو مشہور ہوں، پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں، ابھی بھی کہتا رہا ہوں، تو میرے بھائی بزرگوں ضرور مجھ سے قبل آپ لوگوں نے انشاءاللہ دین کی محنت کرنی ہے۔ جن لوگوں نے سہ روزہ نہیں لگائے، کوشش کریں کہ سہ روزہ لگا لیں۔ اگر کوئی بندہ چلے کا شوقین ہے، چلہ کا لگا لے، اور 4 مہینے تو بہت لازمی ہیں، 4 مہینے ضرور آپ لوگ لگاتے رہیں، تاکہ 4 مہینے آپ لگا کے اس کام کو سیکھیں، دین کی محنت سیکھیں۔ جب آپ لوگ اللہ کے فضل کرم سے 4 مہینوں کے لیے نکل جائیں گے تو سارا کام آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں جہانوں کی خوشی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ، جیتے رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔